ہماری بہنیں اور ہماری مائیں عام طور پر اس میں کچھ غفلت برتتی ہیں، وہ سحری کے انتظام میں یا افطاری کے انتظام میں اور کھانے پینے کے انتظام میں اس قدر لگی ہوئی ہوتی ہیں کہ انہیں اللہ کو یاد کرنے کا موقع نہیں ہوتا، اور وہ بعض دفعہ اس عذر کی بنا پر روزہ بھی نہیں رکھتی کہ پھر کھانا کون پکائے گا۔ تو یہ بات غلط ہے۔ آپ جس طرح سے شادی بیاہ میں باہر سے کھانے کا انتظام کر لیتے ہیں، اگر روزہ نہ رکھنے کا آپ کا یہ عذر ہے کہ پھر گھر کے کام کون کرے گا، تو آپ پہلے سے اس کا انتظام کیجئے کہ آپ کے گھر کے کام بھی ہوتے رہیں اور آپ روزے بھی رکھ سکیں۔ روزہ چھوڑ کر گھر کے کام کرنا یہ تو انسان کو کل وبال میں ڈال دے گا۔ اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ آپ کے مسائل اور ان کا حل کے نام سے ایک کتاب ہے حضرت مولانا یوسف صاحب لدھیانوی کی، ان سے کسی نے پوچھا کہ میں کوئلے کی کان میں کام کرتا ہوں اور جس کا سفوگیشن یا ڈی ہائیڈریشن اس قدر ہوتا ہے کہ اگر میں وہاں پر کام کروں اور روزہ رکھوں تو میں مر جاؤں گا، تو میں ایسی حالت میں کیا کروں؟ اور میں ڈیلی دہاڑی کا کام کرتا ہوں کہ میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اگر میں روزہ یعنی وہاں کام کرتا رہوں، وہاں کام کرنا چھوڑ دوں اور روزہ رکھوں، یہ میرے لیے پاسبل نہیں، تو ایسی صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے فرمایا تمہارے اوپر اس حالت میں بھی روزہ رکھنا واجب ہے، البتہ جب یہ صورت پیش آئے کہ تم بالکل مرنے لگو، تمہاری جان پر بنائے اور تمہارا روزہ ہو، تو ایسی صورت میں پھر تمہارے لیے روزہ توڑنا جائز ہو جاتا ہے، بلکہ جان پر بنائے تو روزہ توڑ دینا واجب ہو جاتا ہے، بعد میں اس کی قضا کرنی پڑے گی، جب موسم ٹھنڈا ہو ان دنوں میں اس کی قضا کر لی جائے۔ اسی طرح سے عورتوں کو بھی خیال کر لینا چاہیے کہ گھر کے کام کاج کی وجہ سے انہیں اللہ کی نافرمانی کرنا اور روزے چھوڑنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔